صفحہ نمبر 177۔ نواں سپارہ، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 200۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ینزغنک، وسوسے کا پہنچنا، ابھارنا، نزغن وسوسہ، فاستعذ، پس پناہ مانگ تو اللہ کی۔ الذین اتقوا، وہ لوگ جو تقوی والے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ مسہم، چھوئے ان کو، طائفتن، وسوسہ، حملہ من الشیطانی، شیطان کی جانب سے۔ تذکروا، چونک جاتے ہیں، وہ یاد کرتے ہیں وہ اللہ کو۔ مبصرون، دیکھنے والے، روشنی والے۔ اخوان، اخن کی جمع، بھائی۔ یمدون، مد یمد، بڑھانا۔ الغی، گمراہی، سرکشی۔ لا یقصرون، کمی اور کوتاہی نہیں کرتے۔ ترجمہ: وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اے مخاطب، اگر تجھے شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پہنچے تو اللہ کی پناہ کو حاصل کر، بے شک وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی سے بچے، جب ان کو شیطان کی جانب سے کوئی حملہ پہنچتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو وہ ہو جاتے ہیں اچانک دیکھنے والے، دل کی روشنی والے۔ اور شیاطین کے جو بھائی ہیں، ان کو شیطان سرکشی اور گمراہی میں بڑھاتے رہتے ہیں، پھر وہ گمراہ لوگ کمی نہیں کرتے۔ مکارم اخلاق کے متعلق ہم نے گزشتہ آیت کے اندر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ معاف کرنے کی عادت اپناؤ، اچھی بات کا حکم دو، اور جاہلوں سے اعراض کرو اور منہ پھیرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق، عمدہ اور بہترین اخلاق
کی تتمیم کروں اور انہیں کمال دوں، مکمل کروں۔ آپ کا جو اخلاق ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تفسیر کے مطابق اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، جس کی ایک جھلک اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ کوئی بھی انسان جب ان چیزوں کو اپناتا ہے اور اختیار کرتا ہے، اپنی زندگی میں لاتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ معاف کرنا میرے اندر پیدا ہو جائے اور میں اچھائی کو پھیلانے والا ہوں، میرے ہر کام سے، میرے ہر فعل سے، میری گفتگو سے، میری حرکات سے نیکیاں ہی نیکیاں، اچھائیاں ہی اچھائیاں لوگوں کو پہنچے، میری جانب سے برائی کا سامنا کسی کو نہ کرنا پڑے، اور پھر جاہلوں سے واسطہ پڑے تو ان کے ساتھ سینگ پھنسانے کے بجائے وہ ان سے اعراض کرے۔ جب بھی کوئی انسان یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا چاہے گا، شیطان وسوسہ درمیان میں ضرور ڈالے گا۔ وہ چاہے گا کہ یہ انسان ان چیزوں پر عمل نہ کرے، یہ اس کی زندگی کے اندر ہرگز نہ آئے۔ عجیب و غریب طرز سے وہ آ کر انسان کو بھارے گا، کہے گا دیکھ اس نے تیرے ساتھ کیا کیا، اور تو آگے سے چپ کر کے کہتے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، جانے تو کوئی کمزور ہے، تو کوئی کمیوں کا بچہ ہے، تو اس طرح کا ہے، سنا اس کو بھی پتہ لگے، یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ وہ درمیان میں آ کر جان بوجھ کر گڑبڑ کرانے کی کوشش کرے گا، معاملات بگڑیں۔ اور بسا اوقات جو شیطان ہے وہ کسی انسانی شکل میں آ رہا ہوتا ہے، کسی انسان کے اندر داخل ہو کے شامل ہو کے وہ آ جائے گا، آپ کا بڑا قریبی ہوگا، آپ کا دوست ہوگا، آپ کا بھائی ہوگا، آپ کا رشتہ دار ہوگا، وہ آپ کو اس طرح کی پٹی پڑھائے گا، یار آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے، سکھائیں اس کو سبق، ہم ساتھ دیں گے۔ وہ نہیں بول رہا ہوتا، اس کے اندر شیطان بول رہا ہوتا ہے، شیطان بول رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ کھانے پر تشریف فرما تھے۔ اتنی دیر میں ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے، ہمیں یوں لگ رہا تھا جس طرح اس کو کوئی دھکیل رہا ہے اس کو کوئی، اس طرح وہ آ رہا ہے، اور آتے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ نہ کھانے پر رکھنے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ شیطان اس کھانے میں شریک ہونا چاہتا تھا، اس کھانے میں شریک ہونا چاہتا تھا، لیکن ہم نے یہ کھانا بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا ہے، کہ جب انسان بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتا ہے، شیطان اس کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ تو اب شیطان کے لیے مشکل تھی کہ میں یہ کھانا کیسے کھاؤں، تو فرمایا کہ وہ اس آدمی کے اندر داخل ہوا اور اس کو لے کر آیا تاکہ یہ بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے فرمایا کہ یہ جو اس آدمی کا میں نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اس ہاتھ کے اندر شیطان کا ہاتھ بھی موجود ہے، شیطان اس کے اندر ہے، صرف یہ نہیں میرے ہاتھ میں، شیطان بھی ہاتھ وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو انسانوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے شیطان، اور شیطان بلواتا ہے، وہ انسان نہیں بول رہا ہوتا۔ دیکھیں جس آدمی کو جنات ہو جائے،
تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بظاہر وہ بول رہا ہوتا ہے، اس کے اندر سے بھی جنات بول رہے ہوتے، گفتگو کر رہے ہوتے آدمی کے ساتھ کہ اس طرح یہ کیا، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم فلاں کریں گے۔ تو جو شیطان ہے وہ بھی تو جن ہے نا، کان من الجن، قرآن مجید میں کہ جنوں میں سے ہے وہ بھی انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ کبھی انسان کو غصہ دلانے کی کوشش کرے گا، معاملات بگاڑنے کی کوشش کرے گا۔ تو فرمایا جب بھی تم ان اخلاق پر آؤ گے، ان چیزوں پر آؤ گے، شیطان درمیان میں آئے گا ہی آئے گا، اس نے آنا ہی آنا ہے۔ اب شیطان کیونکہ انسان کو نظر نہیں آتا، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، فرمایا کہ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں تم اس سے نہیں دیکھ پاتے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تمہیں، سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن تم ان کو نہیں دیکھ پا رہے ہوتے، تو جب انسان اس دشمن کو دیکھ ہی نہیں رہا تو مقابلہ کیسے کرے گا؟ اس دشمن کا مقابلہ تو کیا جا سکتا ہے جو انسان کو نظر آتا ہے، انسان کے سامنے ہے، کہ انسان اس کے وار سے بچے۔ اس دشمن کے وار سے کیسے بچے، پتہ ہی نہیں لگے کہ دشمنی کون کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دشمن تمہیں نظر نہیں آتا، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو تم میری حفاظت اور پناہ میں آؤ، میں تمہیں خود اس دشمن سے بچا لوں، خود تمہیں بچا لوں گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے موقع پر اللہ کی حفاظت کو طلب کیا کرو، اللہ سے حفاظت مانگو، اور فرمایا کہ جب تم اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے، شیطان ہرگز تمہارا نہیں کچھ بگاڑ سکے گا۔ قرآن مجید انسان پڑھنے لگے، شیطان آ جائے گا، تاکہ یہ انسان قرآن کی تلاوت سے ہٹے، دائیں بائیں ہو، بہت زیادہ آدمی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا، قرآن کی تلاوت شروع کرے وسوسے شروع ہو جائے۔ فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن مجید پڑھنے لگو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں شیطان کا تسلط ان لوگوں پر چلتا ہی نہیں، ان کا شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فرمایا کہ معاف کرنے کے موقع پر بھی اگر شیطان تم کو غصہ دلائیں، وسوسے دلائیں، تو فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، شیطان کی طرف سے تمہارے اوپر حملہ کیا جائے، اس کی جانب سے تمہارے اوپر وسوسے آئیں، وہ تمہیں ابھاریں، تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تم اللہ کی پناہ حاصل کر لینا، اللہ کی پناہ حاصل کرنا۔ انہو سمیع علیم، اس لیے کہ وہ اللہ سننے والا بھی ہے تمہاری دعاؤں کو، علیم اور جاننے والا بھی ہے تمہاری ضروریات کو۔ جب تم اللہ کو پکارو گے، اللہ اس پکار کو سنے گا، اور اللہ کو پتہ ہے کہ یہ انسان کیوں مجھے پکار رہا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ علیم، اللہ ان ساری چیزوں کو جانتا ہے، ان سب چیزوں کو جانتا۔ فرمایا اس کا یہ حل ہے شیطان کو بھگانے کا۔ جب بھی شیطان کی جانب سے وسوسہ اور چیزیں آئیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ذکر کیا کہ جب زلیخا نے ان کو گناہ کی دعوت دی، قال معاذ اللہ، یہی چیز، بند دروازے ہیں، وغلقت الابواب،
دروازے بند ہیں، گھر کی وہ ملکہ ہے اور بادشاہ کی بیوی ہے، بظاہر گناہ سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے وہاں پر بھی یہی کہا، قال معاذ اللہ، مجھے تو اللہ کی حفاظت چاہیے، اللہ میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں، آپ کی پناہ چاہیے مجھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو گناہ سے نہیں بچایا، گناہ کو ہم نے ان سے دور کر دیا، لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ان سے ہم نے برائی کو ہٹا دیا۔ نبی ہوتا ہی نیک آدمی کون ہوتا ہے؟ جو گناہ کے پاس نہ جائے، اور نبی وہ ہوتا ہے کہ اللہ گناہ نیک کے اس کے پاس نہیں آنے دیتے، نبی کے پاس گناہ ہی دور دور، تو گناہ سے بچ گئے۔ کوئی بھی گناہ کا موقع ہے، غلطی کا موقع ہے، اس کا یہی حل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کو غصہ آ گیا کسی بات پر، اور صحابہ کرام فرماتے اتنا سخت غصہ آیا اس کو، اس کی رگیں پھول گئیں، چہرہ سرخ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں اگر یہ آدمی وہ کلمہ پڑھ لے اس کی ساری حالت ٹھیک ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ وہ کیا کلمہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس نے یہ بات سن لی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی، اس نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ادھر پڑھنا تھا ادھر اس کی حالت بالکل ٹھیک ہو، صرف پڑھتے ہی فوراً اس کی طبیعت ٹھیک ہوتی۔ تو نیک اخلاق جب بھی اختیار کریں گے شیطان کے وساوس آئیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو اخلاق ہے نا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، تقریباً اس سے ملتی جلتی جو آیات ہیں وہ 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ ایک یہاں سورۃ الاعراف میں اس کے آخر میں، ایک سورہ المؤمنون 18ویں سپارے میں، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، اور ایک جو ہے نا 24ویں سپارے میں، 24ویں سپارے میں حامیم السجدہ، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ تینوں جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو آیات ذکر کی وہ ہم مانیں۔ سورہ المؤمنون میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ میرے حبیب آپ یوں کہیے، یا اللہ میں شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں، رب العالمین میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس حاضر ہو۔ اور سورہ حامیم السجدہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اتنا فرق ہے۔ آیت کا جو آخری جملہ ہے وہاں الف لام ہے، اس پر یہاں نہیں، اور یہاں پر بھی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ۔ تینوں جگہ اللہ تعالیٰ نے مکارم اخلاق کا حکم دینے کے بعد کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، تینوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے شیطان سے اللہ کی پناہ میں آنے کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کی حفاظت میں آؤ تب شیطان سے بچ پاؤ۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، جو حدود شرع کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کی مخالفت نہیں کرتے،
ان کا تو طریقہ ہی یہی ہے، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطان کی جانب سے ان پر کوئی حملہ کیا جاتا ہے، تذکروا، تو وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے۔ جب بھی کوئی موقع آئے، وسوسہ آئے، غلط بات کا خیال آئے، گناہ کی طرف ذہن منتقل ہونے لگے، غلط بات زبان سے نکل جائے، کچھ بھی ہو جائے، شیطانی حملہ شروع ہو، فرمایا کہ اللہ کے تقوی والے بندے وہ ہیں جو فوراً اللہ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی تو اللہ کو یاد کرنا ہے نا۔ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ بھی تو اللہ کو یاد کرنا ہے نا۔ اعوذ باللہ، یہ بھی تو اللہ کو یاد کرنا ہے نا۔ تذکروا، اللہ کی یاد ایسی چیز ہے جہاں اللہ کی یاد آئے گی، اللہ کا ذکر آئے گا، شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا، شیطان وہاں نہیں رہے گا۔ جہاں اللہ کی یاد نہیں ہوگی، اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، شیطان آئے گا، شیطان آئے گا، جنات آئیں گے۔ دیکھیں نا، خالی گھر کوئی نہیں رکھتا، کہتے ہیں جنات آ جاتے ہیں۔ جو اپنے اندر کو اللہ کی یاد سے خالی رکھے گا، وہاں بھی شیطان آئے گا ہی آئے گا، شیطان آئے گا ہی آئے گا۔ انسان کے دل میں کسی نہ کسی نے بسنا ہی ہے، اللہ کو بسا لو یا غیر اللہ کو بسا لو، اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کر لو یا غیر اللہ کی یاد سے آباد کر لو، کسی کی یاد تو رہے گی۔ تو تذکروا، فرمایا جو تقوی والے ہیں، اولیاء ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، فرمایا جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ان کو پھر سیدھا سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ بصارت آنکھوں سے دیکھنا، بصیرت دل سے دیکھنا، جو اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں، اللہ ان کا دل بھی روشن کر دیتا ہے اور ان کی آنکھیں بھی نور والی ہو جاتی ہیں۔ جو وہ سوچتے ہیں وہ بھی درست ہوتا ہے اور وہ جو دیکھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا جو مومن ہے فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کے دیکھنے، سوچنے اور بولنے میں نور ہی نور ہوتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اللہ کی یاد سے اللہ بصارت اور بصیرت عطا فرما دیتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اس کے برعکس فرمایا جو شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں، شیطان کے دوست بن جاتے ہیں، اس کے ہم مشن بن جاتے ہیں، اس کے ہم نوالا اور ہم پیالہ بن جاتے ہیں، ہر وقت ہر کام میں شیطان کو اپنے ساتھ شریک رکھتے ہیں۔ یمدونہم فی الغی، شیطان کیا کریں گے؟ ان کو گمراہی میں اور بڑھاتے جائیں، اور بڑھاتے جائیں گے، کسی ایک نافرمانی پر رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آگے سے آگے، آگے سے آگے شیطان لے جائے گا، ایک گناہ کرائے گا، مزہ نہیں ہے کہ تب ایسے کروں، اس سے آگے جائے گا، کہتا نا اب ایسے نہیں، اب ایسے کرنا ہے۔ پہلے بدنظری پر لائے گا، پھر زناکاری پر لائے گا، پھر وہ اس کو اعلان زناکاری پر لائے گا، آگے سے آگے۔ گناہ چیز ہی ایسی ہے کہ انسان کسی ایک جگہ ٹھہرے گا ہی نہیں، کسی ایک جگہ ٹھہرے گا نہیں، آگے سے آگے۔ یمدونہم فی الغی، شیطان اپنے بھائیوں کو گمراہی میں آگے بڑھاتے ہیں۔ مدہ یمدو تو کھینچنا، وہ کھینچ کھینچ کے آگے لے جاتا ہے، کھینچ کھینچ کے آگے لے جاتا ہے۔ ثم لا یقصرون، فرمایا جب وہ شیطان ان کو کھینچتا ہے تو یہ پھر اس کے شیطان کے بھائی پیچھے نہیں ہٹتے، یہ بھی دو دو قدم آگے جاتے ہیں، آگے سے آگے، آگے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اب یہ دونوں راستے ہیں جو ہم نے دکھا دی، ایک ہے تقوی والوں کا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں کا، اور دوسرا ہے شیطان کا، شیطان کے بھائیوں کا۔ اور تقوی والوں کا راستہ کیا؟ ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا،
اور شیطان کے بھائیوں کا طریقہ کیا؟ گناہوں میں بڑھتے ہی چلے جانا۔ فرمایا کبھی شیطان کے بھائی نہ بننا، ہمیشہ رحمان کے بندے بننا، رحمان کے بندے بننا ہے، اور رحمان کے بندے بن کر ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جب تم اللہ کو یاد کرو گے، شیطان کی مکاریوں، عیاشیوں اور چلاکیوں سے تم بچ جاؤ گے۔ جب اس سے بچو گے پھر اللہ تمہیں اخلاق کریمانہ عطا فرما دے، نبی والے اخلاق تمہیں بھی مل جائیں، انبیاء کے اخلاق تم بھی اپنانے والے بن جاؤ گے، دین پر تم بھی چلنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو ان مکارم اخلاق اپنانے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے وسوسوں اور حملوں سے اللہ ہم سب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔